بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ رمضان مبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اور بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ کچھ کے خیال میں ہے کہ حرام ہے، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہو۔ اور پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ روزے کی حالت میں یہ 5 غلطیاں بالکل نہ کریں۔ یہ 5 غلطیاں روزے کی حالت میں کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 سب سے بڑے فائدے کون سے ہیں۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، قلب میں ایک نئی تازگی، ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی، یعنی جس منی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس منی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ان کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ تو عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یقین رہتا ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا بڑا فائدہ، کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے، یعنی کہ جمع کرنے سے، شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے شکم میں، یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے، اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے، تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک، کافی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ لیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں پر بھی آ جاتا ہے، تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے، تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ نکلے، اور کلمہ طیبہ زبان سے اس کے نہ نکلے۔ یہی شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں، تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا۔
قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، یعنی خصوصی ملاقات، تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتانا۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے، یعنی اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان مبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیر سے اللہ تبارک و تعالی جکڑ دیتا ہے۔ نمبر 3 یعنی رمضان المبارک میں ہم بستری کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے اور جمع کرنا ثواب ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 5 کام روزے کی حالت میں بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ٹی وی اور ناچ گانا دیکھنا۔ دوستو، سب سے پہلا کام ہے ٹی وی دیکھنا۔ آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں بھی ٹی وی دیکھنے سے باز نہیں آتے، روزہ رکھ کر بھی پورے دن ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناچ گانوں سے منع فرمایا ہے، اور یہی نہیں، ناچ گانا دیکھنا اور ٹی وی دیکھنا تو رمضان کے علاوہ بھی اسلام میں حرام کام ہیں، کیونکہ دوستو اس طرح کے کام ذکر الہی سے روکنے والے کام ہیں۔ ان کام سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا۔ کسی انسان کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرنا، یہی غیبت ہے۔ دوستو دوسرا کام ہے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور گالی گلوچ کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ یہ سب کام بھی روزے کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے، اسی لیے آپ ان کاموں سے ہمیشہ بچ کر رہے۔ نمبر 3، نفس پر قابو نہ رکھنا۔ دوستو جو روزے دار اپنے نفس پر قابو نہیں رکھتے تو ایسے شخص کے روزے پر اثر پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ انسان کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور بعض مرتبہ مکروہ بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اپنے بیوی سے گلے ملنا اور بوسہ لینا درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے گلے ملنے کا سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال پوچھا، تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا، یعنی کہ دوسرے شخص کو اجازت نہیں دی۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی تھی وہ شخص بوڑھا تھا، اور جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، جسے اجازت نہیں دی تھی، وہ شخص نوجوان تھا۔ نمبر 4، گندے کام کرنا۔ دوستو روزے کی حالت میں بیہودہ جہالت کے کام یعنی کہ گندے کام اور باتیں کرنا بھی ناجائز اور منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بیہودہ اور گندے کاموں سے رکنے کا کام بھی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گالی گلوچ کرے تو اس کے پاس سے ہٹ جائے
اور اس سے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں اور میں تمہارا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اس کے علاوہ روزے کے علاوہ یہ سب کام کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 5، ناک میں پانی ڈالنا۔ دوستو، کچھ لوگ روزہ رکھ کر یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ لوگ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں پانی اس طریقے سے چڑھاتے ہیں کہ پانی حلق تک پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کے بارے میں کچھ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان اور ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو ایسا مت کرو۔ تو دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں ناک میں اس طرح سے پانی نہ ڈالے کہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔